السلام علیکم، میں ڈاکٹر ظفر قریشی اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کی جنگ ہوئی ہے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، اس پہ تھوڑی بات کروں گا، اور خاص طور پہ اس کا جو نیوکلیئر اسپیکٹ ہے، جس کو نووی اسپیکٹ کہتے ہیں، نیوکلیئر اسپیکٹ، تو اس پہ میں بات کروں گا کہ کس وجہ سے یہاں پہ اگریمنٹ نہیں ہو سکا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو کی پوائنٹس تھے، ایک تو تھا آبنائے ہرمز اور دوسرا ہے جو نیوکلیئر ایشو ہے۔ تو آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک اکنامک یعنی اقتصادی ایشو ہے، اور جو نیوکلیئر ہے وہ کسی بھی قوم کی عزت اور وقار اور سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی حکومت نے بہت اچھا اس میں رول پلے کیا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت اچھا رول پلے کیا، اور پاکستان میں ہم سب کو فخر ہے کہ ہمارے ملک نے دنیا میں سلامتی کے لیے کوششیں کی، اور اللہ ہمارے لیڈرز کو کامیاب کرے اس مشن میں، جو کہ ہم سب 24 کروڑ لوگوں کا مشن ہے، اور ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور ساری دنیا ہماری عزت کرتی ہے اس وجہ سے۔ آج کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں نیوکلیئر پہ فوکس کروں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں 12,000 سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ پاکستان خود نیوکلیئر پاور بنا تھا 1998 میں، جب ہندوستان نے جس دن دھماکے کیے تو پاکستان کو بھی کرنے پڑے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو اگریمنٹ نہیں ہوا، اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے 10 پوائنٹس دیے تھے۔ فرسٹ پوائنٹ واز 30 days سیز فائر، دین ڈسمینٹلنگ یا میجر رول بیک کرنا، یعنی اس کو ختم کرنا نیوکلیئر پروگرام کو، لمٹس یورینیم کی انریچمنٹ پہ کم کرنا، بیلسٹک میزائل پروگرام پہ ریسٹرکشنز، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی فل انسپیکشنز، اور ریجنل آرم گروپس یعنی حزب اللہ اور جو عراق میں ان کی پارٹیز ہیں، اور یمن میں حوثی کی جو سپورٹ ہے ان کو ختم کرنا، اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا، اور ریجنل ملٹری ایکٹیویٹیز پہ لمٹس، اور سیکیورٹی ارینجمنٹس انوالونگ اسرائیل اینڈ دی ریجن۔ اور اس کے بدلے میں امریکہ اسرائیل کو کیا دے رہا تھا؟ سینکشنز پہ ریلیف، جو ان کے پیسے روکے ہوئے تھے اور ان کی ٹریڈ روکی ہوئی تھی، اور اکنامک انسینٹیوز۔ سو بیسکلی امریکہ نے چاہا کہ ایران اپنے آپ کو اپنے سارے ہتھیاروں سے الگ کر دے، اور وہ ایک کمزور ملک کی طرح ابھرے، جس پہ اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اچھا، اب اس پہ آپ دیکھیں کہ جو ایران کے کاؤنٹر پروپوزلز تھے وہ کیا تھے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یو ایس اور اسرائیلی اٹیکس فوری طور پہ ختم کیے جائیں۔ دوسرا تھا کہ سارے سینکشنز ہٹائے جائیں۔ تیسرا تھا کہ جو ان کے ایسیٹس جو فریز ہوئے ہیں، جو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ہیں، وہ واپس کیے جائیں۔ پھر جو اس جنگ پہ جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کے ان کو پیسے دیے جائیں۔ پھر ان کو بائنڈنگ گارنٹیز دی جائے یو این بیکڈ کہ اگریشن نہیں ہوگی، اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کے بیسز اس علاقے سے واپس چلے جائیں، سعودی عربیہ، قطر، کویت، یو اے ای اور بحرین سے۔ پھر ایران کا رائٹ ایکسیپٹ کریں نیوکلیئر انرجی کو۔ پھر کنٹینیوڈ ایران کو کنٹرول رہنے دیں آن اسٹریٹ آف ہارموز، اس کو ریکگنائز کریں۔ پھر اینڈ ٹو اٹیکس آن ایران الائنڈ گروپس ان لیبنان اینڈ عراق، اینڈ لانگ ٹرم سیز فائر، پرماننٹ پیس فریم ورک۔ ان شارٹ ایران نے سیکیورٹی گارنٹیز مانگی۔ اوکے، ناؤ آپ کو پتہ ہے یہ جنگ ایران نے نہیں شروع کی، نہ یہ جنگ امریکہ کے لوگوں کی ہے۔ یہ کس کی جنگ ہے؟ یہ کہتے ہیں جنگ ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو، جو پچھلے 50 سال سے لیبنان پہ حملہ کر رہا ہے، یہ اس کی جنگ ہے۔ اور یہ جوز کا پروگرام ہے کہ دنیا میں اپنا ایک ایکسپینشن کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ تو یہ ان کی جنگ ہے۔ امریکہ میں 70% لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ امریکہ ایک پڑھے لکھے لوگوں کا ملک ہے، وہ ایسے جاہل لوگوں کا ملک نہیں ہے۔ تو جب ٹرمپ جیسا صدر بات کرتا ہے میں کینیڈا کو لے لوں گا، گرین لینڈ کو لے لوں گا، پیناما کے صدر کو پکڑ کے لے جاؤں گا جو کہ لے گیا، پھر میکسیکو پہ یہ کروں گا، پھر ایران پہ یہ کروں گا، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی پاگل آدمی ہے جو امریکہ کا صدر ہے؟ پاگل نہیں ہے۔
یہ ایک سوچ ہے امریکہ کی جو ایکسٹریم رائٹسٹ سوچ ہے، اور اس کے بھی 20-30% آبادی ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اوکے، تو اس کا جو پس منظر ہے وہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن 2015 میں طے پایا تھا ایران اور کئی ممالک میں۔ ان کئی ممالک میں 5 تو بڑے ملک تھے، یو ایس اے، رشیا، چائنا، فرانس، یو کے، باقی یورپین یونین تھا اور جرمنی۔ وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں اس میں کس چیز پہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ پوائنٹ نمبر 1 تھا کہ یورینیم انرچمنٹ کو کیپ کرنا ہے 3.67%۔ پوائنٹ نمبر 2 تھا کہ ریڈیوس نمبر آف سینٹریفیوجز۔ پوائنٹ نمبر 3 ور کہ مینی سینٹریفیوجز ور ٹو بی ڈسمینٹلڈ، یعنی کوئی 13,000 ہٹا دیے۔ سینٹریفیوج 6 فٹ کے قریب اونچا ہوتا ہے اور ڈایا جو ہے وہ چند سینٹی میٹر ہوتا ہے، اور وہ 1 سیکنڈ میں 1000 دفعہ گھوم رہا ہوتا ہے، تو وہ یورینیم کی انرچمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر جے سی پی او میں یہ تھا کہ اسٹاک پائل 300 کلو گرام سے کم رکھے ایران، جس کی انرچمنٹ 3.65% سے کم ہے۔ پھر عرق میں جو ہیوی واٹر ری ایکٹر تھا، ہیوی واٹر سے پلوٹونیم بنتی ہے جس سے چھوٹے نیوکلیر ویپنز بنتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کو بھی ختم کریں اور ڈسمینٹل کریں۔ پھر فوردو کی فیسلٹی پہ لمٹس لگائے، اور انہوں نے کہا اب آپ ایڈوانس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ سو آپ کو پتہ ہے 2015 میں باراک اوباما کے بارے میں یہ اچھا ایگریمنٹ سائن ہوا کوئی 13 ممالک کے بیچ میں، لیکن اس کے بعد بھی اکتوبر 25 سے لے کے مارچ 26 تک ایران پہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل نے کئی حملے کیے ان کے نیوکلیر فیسلٹیز کی۔ اس کے بعد نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آپ کو بیان ملیں گے کہ ایران کے پاس اب کوئی نیوکلیر کیپیبلٹی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں حملہ کیا، پھر کیوں جنگ کی، پھر کیا وجہ تھی ان سب باتیں۔ سو بیسکلی اب میں آپ کو اسٹاک پائل کی طرف لے جاتا ہوں۔ اسٹاک پائل وہ ہے جو مٹیریل اسٹور میں ہے۔ تو اگر آپ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے یہ دیکھیں تو کوئی 2218 کے جی 2 سے 3% کا ہے، 565 کلو گرام اپ ٹو 20% کا ہے، 128 کلو گرام اپ ٹو 60% کا ہے، اور 1217 کلو گرام جو ہے وہ اپ ٹو 2%۔ نا اس کے بعد جو ایسٹیمیٹس کچھ آئے ہیں آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو ملیں گے، وہ یہ ہیں کہ ایران کے پاس 9000 کلو گرام انرچڈ یورینیم ہے، جس میں سے 467 کلو گرام 60% سے زیادہ ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹاک پائل یا تو ایران دے دے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو، یا جیسے روس ہے یا کسی اور ملک کو دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر پروگرام نہ رہے۔ فائنلی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو 7 پروپوزلز میں دیتا ہوں جو پاکستان میں ہم سب، میرے خیال میں ہم سب کی طرف سے یہ ایک آواز ہونی چاہیے کہ ہم امریکن گورنمنٹ کو اور ایران کی گورنمنٹ کو یہ پروپوز کریں، اور ہم پاکستان کی حکومت کو بھی یہ درخواست کریں کہ یہ پوائنٹس آگے لے کے جائیں۔ نمبر 1 جو اے سیمیٹری ہے، یعنی جو ڈفرینٹ لیولز ہیں اسرائیل اور ایران کے، اس کو ختم کیا جائے۔ یعنی کہ اسرائیل کے پاس 150 کے قریب نیوکلیئر ویپنز ہیں، ایران کے پاس نہیں۔ اسرائیل نے NPT سائن نہیں کی، IAEA کے سیف گارڈز نہیں، ایران نے NPT بھی سائن کی، IAEA کے سیف، تو دونوں میں بڑا فرق ہے، تو دونوں کو ایک لیول پہ لایا جائے۔ پھر اسرائیل شوڈ بی فلی انڈر NPT اینڈ IAEA، یہ میرا دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا یہ ایران شوڈ بی الاؤڈ ٹو انرچ اپ ٹو 5% فار بوشہر ایڈیشنز۔ چوتھا ہے کہ ایران کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے، ان کو 20% انرچمنٹ تک رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس دور میں 4th جنریشن نیوکلیئر ری ایکٹرز میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 7 نیوکلیئر ری ایکٹرز ہیں، 5 چشمہ میں ہیں، 2 کراچی میں 1100 میگا واٹ کے، چشمہ والے 325 میگا واٹ کے۔ تو الحمدللہ پاکستان میں بھی اچھا نیوکلیئر پاور ہے، لیکن ہمیں بھی ایڈوانس اسمال ماڈیولر ری ایکٹرز کی طرف جانا پڑے گا، جس کی انرچمنٹ 3 اور 4% سے زیادہ 20% پہ، کیونکہ وہ بہتر ری ایکٹرز ہیں۔ مائی 5th پوائنٹ از کہ ایران شوڈ بی ایبل ٹو کیری آؤٹ ایکسپیریمنٹل ریسرچ فار نیول پروپلشن اپ ٹو لمیٹڈ اسٹاکس فار ہائیلی انڈسٹریل۔ آپ کو پتہ ہے کہ 120 نیوکلیئر سب مرینز ہیں دنیا میں، جو اور بہت ساری جو ہے وہ 90% یورینیم میں، کیونکہ ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، ان کی لائف ٹائم 30-40 سال ہوتی ہے، اور وہ شافٹ پاور یعنی طاقت دیتے ہیں سب مرین کی انجن کو، تاکہ وہ 60 میگا واٹ الیکٹرک جس کو چاہیے ہوتی ہے بڑی
بڑی سب مرینس کو اور شپ میکرس کو. میرا 6th proposal یہ ہے کہ ڈیورنگ asymmetry period یونائٹڈ اسٹیٹس چائنا اینڈ رشیا should give guarantees that Israel will never use nuclear weapons in the region. And my last seventh proposal is that after guarantees of Israel's no use of nuclear weapons, then China and Russia should give guarantees that Iran also will not use nuclear weapons in the region. So میں اس کو ختم کرتا ہوں اس کامنٹری کو. بیسکلی یونائٹڈ نیشنز کے اوپر یہ بات جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم سب جو ممالک ہیں جو 1940s میں آزاد ہوئے اور یہ یونائٹڈ نیشنز اس وقت بنی تھی یہ بیسکلی ہمارے لیے نہیں بنی تھی یہ انہی کے لیے بنی تھی اور اسی لیے یہ فیل ہوئی ہے. سو اور اقبال کا شعر ہے جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر کوشہ گندم کو جلا دو. تو میرے خیال میں یہ یونائٹڈ نیشنز پہ بالکل صحیح بیٹھتا ہے علامہ اقبال کا شعر. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو دنیا میں 12,000 نیوکلیئر ویپنز ہیں تو ان کو لمٹ کیا جائے اور سب کو ایک انٹرنیشنل لاء کے نیچے لایا جائے. شکریہ بہت.